السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نے کل سورۃ الاعراف جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اور آیت نمبر 9 تک ہم نے کر لیا تھا۔ حروف مقطعات سے آغاز ہے اس صورت کا اور مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے لحاظ سے لمبی مکی صورت ہے۔ شروع میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں آپ نے صرف اس سے انذار کرنا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں اور آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر سب کو خطاب کر کے کہا گیا کہ جو بھی تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ تم نے اپنا سرپرست نہیں بنانا، نہ کسی اور سرپرست کی پیروی کرنی ہے، اور تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اور پھر یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے انکار کرتی آئی ہیں قومیں، ان کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جب آخرت آئے گی تو پھر اصل پکڑ ہوگی، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے، سب سے پوچھا جائے گا، تمام قوموں سے بھی، ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء سے بھی، کہ ان کے پاس پیغام پہنچا تھا یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا علیم الخبیر ہونا بھی بتاتے ہیں کہ ہم کوئی غائب تو نہیں تھے یا ہم کوئی ناواقف تو نہیں تھے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ انسان کیا کیا کرتا آیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ آخرت کے دن پہ حق جو ہے وہ وزن جو ہے وہ صرف حق کا ہوگا، والوزن یومئذ الحق۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن وزن صرف حق کا ہی ہوگا، باطل کا، جھوٹ کا، گناہوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سارے جو برے اعمال ہیں، جس طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے، تو نیکیوں کا وزن ہوگا، اور جس کے پھر اعمال جو ہے وہ نیک اعمال جو ہیں ان کا وزن زیادہ ہوگا تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے تو وہ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں خود ڈالا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے۔ تو اس یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ یہاں پہ بیااتنا یظلمون کے الفاظ ہیں کہ جو ہماری آیات سے ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ظلم کرنا کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، جو چیز کی اصل جگہ ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا۔ تو آیات کا حق ادا نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو آیات پر ایمان ہی نہ لانا، یا ایمان لانا تو ان کو سمجھ کے نہ پڑھنا، اس پر عمل نہ کرنا، یا اس کو آگے نہ پہنچانا۔ یہ جو قرآن مجید کے حقوق ہیں ایمان والوں کے اوپر، وہ سبھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ بھی ایک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اعمال جو ہے وہ کس طرح سے تولے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی جو تینوں آراء ہیں وہ ہم نے دیکھ لی تھی کہ تینوں ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، وہ مجسم کسی صورت میں آئیں گے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری رائے جو ہے کہ جو اعمال جن رجسٹروں میں لکھے جا رہے ہیں ان رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جو صاحب عمل ہے اس کا خود وزن کیا جائے گا، کہ اگر تو اس نے کوئی نیک اعمال کیے جائیں گے تو اس کو جب وزن کیا جائے گا تو اس کے پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیے جائیں گے تو خواہ وہ ویسے کتنا بھی جسمانی لحاظ سے وزنی ہو لیکن اس کا کوئی وزن ہی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا جو اسکیل ہے اس کے اوپر۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا آدمی آئے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ صاحب عمل کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کی ٹانگیں
ذرا پتلی تھی تو ایک دفعہ کسی نے مذاق اڑایا ان کی ٹانگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو وزن میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس چیز کی ایک دلیل میں ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ کسی چھوٹی سی بھی نیکی کا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہر نیک عمل کو کرنے کا انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی جو جس کو ہم معمولی سمجھ کے یہاں پہ چھوڑ دیں وہ آخرت میں کتنی زیادہ وزنی ہو اور کتنا زیادہ اس سے جو وہ ترازو ہے ہمارا وہ وزنی ہو جائے. اللہم حسبنی حساب یسیر. یہاں تک ہم نے کیا تھا. اس رکوع کی ایک آیت جو ہے وہ رہ گئی تھی کل، وہ میں بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں. آیت نمبر 10 پڑھی ہوں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور تمہارے لیے معیشت کا سامان بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا اور البتہ یقیناً مَكَّنَّاكُمْ یہ میم کاف اور نون سے ہے. مکن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بسانا، ٹھکانہ دینا. مکان اسی سے ہی ہوتا ہے نا جہاں پہ انسان رہتا بستا ہے، جو انسان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو مکنہ نون الف، ایک تو نون اس میں روٹ کا ہے، روٹ ورڈ اس کا میم کاف اور نون ہے. دوسرا نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ بسایا ہم نے کم تم سب کو فی الارضی زمین میں. ٹھیک ہے. اور جعلنا بنائے ہم نے لکم لیے تمہارے فیہا اس میں یعنی اس زمین میں معائش زندگی گزارنے کے سامان. این یہ اور شین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. عیشن جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے. تو جیسے معیشت کا ورڈ بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ جمع کا صیغہ ہے معائش، یعنی سامان زیز، زندگی گزارنے کا ساز و سامان، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. قلیلم قلیل سے ہے، کاف لام لام قلت، یعنی کتنا کم، ما جو، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو. اس میں بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، کتنے کم ہو تم لوگ جو شکر ادا کرتے ہو. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس دنیا کو تمہارا ٹھکانہ بنایا. کیسے بنایا وہ بھی ہم اگلے رکوع میں آگے پڑھیں گے، کیسے انسان دنیا میں آیا. بہرحال یہاں پہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا تمہارا یہاں پہ پورا بندوبست کی ہے. یعنی خود بخود تم اٹھ کے یہاں پہ نہیں آ گئے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس دنیا میں بھیجا باقاعدہ ایک نظام بنایا، ایک نظام کے تحت، اور پھر ایسے ہی بھیج کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا. تمہارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے معیشت کے پورا سامان بھی مہیا کیا ہے. تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، پھل پھول پودے اگائے ہیں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے، ویسے یعنی معاش کا جو ذریعہ ہے وہ بھی بنایا ہے. اور تمہیں عقل و شعور بھی دیا کہ تم یہاں پہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھو. تو یہ جو سامان زندگی معیش جو ہے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. چاہے آپ پیداوار لے لیں، چاہے آپ رہنا سہنا دیکھ لیں، چاہے ویسے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام تر جو وسائل زندگی دیے ہیں نا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ ہوا لے لیں، پانی لے لیں، سورج کی روشنی لے لیں، انسان کے چلنے کے لیے زمین کو ہموار کیا جانا لے لیں، رزق کا نکلنا لے لیں، آسمان سے جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں بارش وغیرہ وہ سب بھی اس میں آ جاتی ہیں. یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس تمہیں لا کے یہاں پہ بسا دیا اور اس کے بعد کوئی تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کی تھی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بہت مدد کی، تمہیں بہت جو ہے وہ فائدہ دینے کی چیزیں اس دنیا میں بنائی. لیکن پھر وہی جو ایک گلے کا انداز ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے، قلیلا ما تشکرون، کہ یعنی تم شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تم کیسی ناشکری اللہ کی کرتے ہو. یعنی کتنے ہیں جو اس چیز
کا ध्यान रखते हैं या इस चीज़ का एहसास करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है इस दुनिया में पैदा की हैं। आप खुद सोचें, अगर कुछ दिनों के लिए सूरज की रोशनी निकलनी आनी बंद हो जाए या कुछ अरसे के लिए बारिशें होना बंद हो जाएं, तो कैसे मसाइल जो हैं वो ज़िंदगी में पैदा हो जाएं, या हवा ना हो, हवा बंद हो जाए, या खाना पीना जो है वो दुनिया में ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जब इंसान सोचे तो फिर एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने एक नहीं बेशुमार नेमतें जो है वो इंसान को इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए दी हुई। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त ये करार की जगह बनाई है। जैसे समझे कि कोई बिल्कुल गरीब बेघर इंसान हो, उसको एक कोई घर लेके दे दे, और फिर खाली घर में नहीं बसाए उसको, बल्कि उस घर को सारी जो जरूरियाती जिंदगी हैं उससे भर दे। खाने पीने का भी सामान हो, पहनने ओढ़ने का भी सामान हो, वैसे भी आने जाने के लिए जो भी गाड़ी वगैरह, ये सब चीजें जो है वो वहां पे दे दे। तो वो शख्स जो है वो गरीब इंसान, बजाय इसके कि उसके ऊपर शुक्रगुजार हो, उस इंसान की नाशुक्री करे, उसका एहसान ना माने या उसकी बात ना माने, तो कितनी गलत बात होगी ना। तो ये बेसिकली बार बार जो हमें बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि इंसान जो है इस चीज का एहसास करे कि अल्लाह ताला के कितने बेशुमार एहसानात हमारे ऊपर हैं। अगर आप इसका मतलब ये ले लें कि बहुत ही कम है तुम में से जो शुक्र अदा करते हैं, तो वो भी यही मतलब है कि यानी थोड़े ही लोग हैं जो इस चीज का एहसास करते हैं और अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं और उसके एहसान को मानते हैं, वरना ज्यादातर तो ऐसे ही हैं जो नाशुक्री में ही पड़े रहते हैं। और ये नेमतों का एहसास दिलाया इसीलिए जाता है कि इंसान जो अपनी जिंदगी में मगन हुआ होता है या अपनी जिंदगी में वो गिले शिकवे कर रहा होता है, तो उसको एहसास हो जाए कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। ठीक है ना। और यहाँ पे बाज मुफस्सरीन ने इसमें ये भी लिखा है कि अगर इससे अहले मक्का मुराद लिए जाएं, तो उसके हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी कि एक बिल्कुल सहराई इलाका था, और वहाँ पे जैसा आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, और फिर उसके बाद वो इलाका जो है वो कैसे उसमें जिंदगी जो है वो उसके आसार हुए और लोग वहाँ पे बसने लगे और फिर पैदावार भी होने लगी। तो उस हवाले से कि अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हें यहाँ पे जिंदगी गुजारने का साजो सामान मुहैया किया, ग़िज़ा का बंदोबस्त भी किया, पानी का बंदोबस्त भी किया, और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत और कुरान जैसी नेमत से उनको नवाजा कि उनको हदायत का साजो सामान भी उनके लिए हो जाए। तो वो भी फिर इसी में माइश में ही आ जाता है कि अल्लाह ताला ने उसका भी बंदोबस्त किया, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की कैसी नाशुक्री की कि इतना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान, और उस जात का एहसान जिसने सारी जिंदगी का गुजारने के तरीके उनको फराहम किए थे, उसका एहसान जो है वो उन लोगों ने नहीं माना, नाशुक्री की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान और अल्लाह की आयत का इनकार किया जो उन्हीं के फायदे के लिए और उन्हीं के हदायत के लिए भेजी गई थी। तो ये उस हवाले से है। ठीक है, और अगर जो है वैसे तो ज़ाहिर है इन जनरल इससे तमाम ही इंसानों को खिताब है, तो उसका यही मतलब जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो सबक इस आयत से यही है, अल्लाह की नेमतों पर ईमान लाना है, शुक्र अदा करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने जो हदायत के रास्ते बताए हैं और जो हदायत का बंदोबस्त इंसान के लिए किया, चाहे वो जिस रास्ते से भी हदायत की तरफ आता है, चाहे वो कहीं से भी अल्लाह ताला का ये जो कुरान है समझ के पढ़ के हदायत के रास्ते पर आ जाता है, तो वो अल्लाह ताला का एहसान है और उस चीज के ऊपर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने हमें अगर ये ना दिया होता और येट हमसे ये रिक्वायरमेंट होती कि हमने जो है वो हदायत पर आना है, जबकि बताया कुछ ना होता कि क्या करना है, तो हम क्या कर लेते। तो ये तो अल्लाह का एहसान है ना। तो जिनको अल्लाह ताला ने इस कुरान को समझ के पढ़ने की का मौका भी दे दिया और हदायत दे दी, उनको कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और शुक्रगुजारी सिर्फ ज़बानी नहीं होती ना, शुक्रगुजारी में तो फिर अमली इकदाम भी होता है कि इंसान अमली तौर पर भी शुक्र का इजहार करे और उस चीज की कदर करे, अल्लाह ताला के उस एहसान को माने कि हाँ अल्लाह ताला ने मेरे पे ये फजल किया है। कि जिसका वो हदीस है कि अल्लाह ताला तुम में से जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा ये एहसान है।
تو انسان اس کی ناقدری کرے، اس کو نہ مانے یا اس کو اہمیت نہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ توفیق دے دی ہے، یہ موقع دے دیا ہے، اور اس کے پھر ذرائع بھی پیدا کر دیے، انسان اس کا احساس نہ کرے، تو یہ تو ناشکری والی ہی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے عمل کو بس چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں شکر گزاری کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر احسان کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو ایسے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا شروع کرو تو تم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے وہی بات ہے کہ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ناشکری کی طرف لگاتا ہے، کیونکہ شیطان جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر ابھی ہم آگے اگلے رکوع میں پڑھنے والے ہیں کہ انسان کس طریقے سے شیطان سے ٹریپ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے اور غلط راستے پہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کو اتنا کھلا وارن بھی کیا گیا ہے انسان کو۔ تو یہ جو اس کا پہلا رکوع تھا یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، جس میں انسان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس چیز کی اس نے پیروی کرنی ہے، تو وہ کامیاب ہوگا، اور تو ہی اس کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اور آخرت کا کانسیپٹ بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا کہ اس میں جب حاضر ہوگے تو تمہارے پاس نیک اعمال زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ انہی کا اس دن وزن ہوگا، اور اگر نہیں ہوئے تمہارے پاس تو تم خسارے میں ہوگے۔ اور یہ کہ تمہیں شکر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر گزاری جو ہے نا وہ بھی انسان کے اعمال نامے کو بھاری کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور اس میں بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ بھی بہت بڑی ناشکری والی بات ہے، یعنی سارے احسانات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احسان ماننے کی بجائے اس کے ساتھ دوسرے ہستیوں کو شریک کرے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا یقیناً خَلَقْنَاكُمْ تخلیق کیا ہم نے تم کو، خلقہ جو ہے وہ تخلیق کرنا، خا لام کاف یہی روٹ ورڈ ہے، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، اور کم تم سب کو، ثم پھر صورناکم یہی روٹ ورڈ ہے، سواد واو را جو صورت کری، صورت بنانا، صورت بنائی ہم نے تمہاری، نون الف نا ہم کے لیے، ثم پھر قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، اگر آپ اس ورڈ کو علیحدہ سے پڑھیں نا تو پھر اسجدو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسجدو امر کا صیغہ ہے، سین جیم دال یہ روٹ ورڈ ہے، سجدہ کرو، لی آدم لیے آدم کے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ما سوائے ابلیس ابلیس کی، ابلیس جو ہے یہ شیطان کے لیے آتا ہے، با لام اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا ورڈ ہے، اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، تو ابلیس کا مطلب جو بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے نا، تو اس لحاظ سے بلا سا مایوسی کے لیے آتا ہے۔ لم نہ یکن وہ تھا، یا وہ کے معنوں میں کانا یکونو ہونا تھا، من ساجدین ساجدین ساجد کی جمع یعنی سجدہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان میں شامل نہ ہوا جنہوں نے سجدہ کیا تھا، لم یکن من الساجدین نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا قصہ آدم ابلیس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ قصہ آپ پہلے تھوڑا سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جو کہ مدنی سورت تھی، اور وہاں پہ جب آپ نے یہ قصہ پڑھا تھا تو اس میں
आदम को जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया था और इल्म की वजह से आदम की जो फजीलत थी उसका बयान था, यानी इल्म की जो एक अहमियत है ना, उसके हवाले से हमने इस किस्से को वहाँ पे पढ़ा था। जैसा मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद में ये मुख्तलिफ मुकामात पर आता है ये वाक़या, और हर जगह पे मुख्तलिफ तरीके से इसको बयान किया गया है, मुख्तलिफ असबाब देने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो ये बता रहे हैं कि चूंकि खिताब जो है वो तमाम बनी नूह इंसान से है ना, जिस तरह पिछली आयत में ये था कि हमने तुम्हें जो है इस दुनिया में बसाया और तुम्हारे लिए सामान अजीज जो है वो पैदा किया इस दुनिया में। तो इंसान पूरे बनी नूह इंसान से खिताब है, तमाम इंसानों को खिताब करके अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो तुम्हें तख्लीक किया था और हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बात कि अल्लाह ताला, यहाँ पे कुम का सीगा भी इसीलिए आ रहा है कि तमाम बनी नौ इंसान से खिताब हो रहा है ना। उसके साथ ही आगे जो इंसान की असल यानी एक जान से जो पैदा हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक्चुअली जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले तख्लीक किया, उनका जिक्र आ गया। लेकिन चूंकि खिताब पूरे इंसानियत से है, इसलिए शुरू में बात जो है वो कुम करके हो रही है। अगर आप उसको पिछली आयत से भी रिलेट कर ले, क्योंकि बात वही चल रही है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को इस दुनिया में कैसे बसाया। तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान की जो तख्लीक की है, इसके ऊपर अगर गौर करें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कितना ज़्यादा इंसान को एक ऑनर दिया जाता है जब भी ये बात बार बार की जाती है, हमने तुम्हें तख्लीक किया, हमने तुम्हें तुम्हारी सूरत बनाई, हमने तुम्हें इस दुनिया में बसाया, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला जो है वो इंसान को उसका एक तकद्दुस बता रहे हैं, उसको एक ताजीम दी जा रही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने, और फिर इसमें देखें खला का भी है और फिर सुम्मा सव्वरनाकुम, यानी एक बाकायदा प्लानिंग के तहत इंसान को तख्लीक किया गया था। जिस तरह एक डिजाइन बनाया गया, खाका बनाया गया, फिर उसकी सूरत गरी भी की गई, यानी उसका तस्विया किया गया, नोक पलक उसकी संवारी गई, ठीक है ना। और हमने से यानी जो अल्लाह ताला हम का सीगा बार बार लाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि इंसान को ये पता चले कि उसकी तख्लीक में कोई और हस्ती का अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला ही है जिन्होंने खुद इंसान को तख्लीक किया, ठीक है। और फिर बाकायदा उसकी सूरत भी बनाई। इंसान खुद ब खुद नहीं बन गया और ना ही किसी और हस्ती ने उसको बनाया। यानी वही जो बात के कलीलन मा तशकुरून को अगर आप उसमें लेके जाएं कि इंसान अल्लाह ताला को छोड़ के दूसरी हस्तियों को के आगे झुकने लग जाता है, तो हालांकि तख्लीक तो अल्लाह ने की है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत जब की है ना, तो इसमें फिर एक ये भी सबक इंसानों के लिए निकलता है कि अल्लाह ने हम मुझे तख्लीक किया है, तो जैसा अल्लाह ताला ने बनाना चाहा वैसा बनाया। इस पे भी अल्लाह ताला का हर वक्त इंसान को शुक्रगुजार ही होना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी के हवाले से पिछली आयत चल रही थी, वही बात चल रही थी। यानी इंसान जो है वो होता है ना, जिस तरह अपनी शक्ल सूरत पर या अपने कद काट पर खुद ही से इतराज करने लग जाता है, या किसी की शक्ल सूरत के ऊपर नुक्ताचीनी इंसान करने लग जाता है, तो ये सोचें कि ये खालिक पर एतराज करने के मुतरादिफ है। कभी मजाक में भी किसी की शक्ल सूरत या कद काट में मत बात करें। इवन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि जो फिजिक है ना किसी की, इसके ऊपर बिल्कुल भी किसी की बात नहीं करनी चाहिए। खूबसूरत बनाया है, अच्छा बनाया है, ऊंचा लंबा कद काट दिया है, तो भी अल्लाह ताला के काम है। उसकी तख्लीक का हुस्न है, इंसान जो है कमाले हुस्न है, इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, यानी इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन में से है ना। और अगर किसी को कम सूरत बनाया, किसी को कद काट पैसा नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ चीजें बांट बांट के दी है ना अपनी हिकमत के तहत। तो जैसा अल्लाह ताला ने चाहा वैसा इंसान को तख्लीक किया, वैसी उसकी सूरत करी कि ये अल्लाह ताला के काम है, ठीक है। और जैसा हमने पढ़ लिया कि असल जो वजन होगा वो तो नेकियों का होगा ना। तो इंसान इसकी तरफ ध्यान दे कि मैंने उस मीज़ान को भारी करना है अपने अच्छे अखलाक की वजह से, अपने नेक और साले अमाल की वजह से, अपने ईमान के इखलास की वजह से। इन चीज़ों की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि इस तरफ के इंसान, क्योंकि आजकल ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है और उसमें ये जो ज़ाहिरियत जो है इंसान का, ज़ाहिरी हुलिया शक्ल सूरत, उसमें
اتنا زیادہ زور ہے اور اتنا زیادہ ہر چیز ہر کو بیوٹیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے، مرد ہیں عورت ہیں، کہ وہ لوگ اس سے اتنا زیادہ امپریس ہیں اور ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں. اب آپ دیکھیں کیسی کیسی اپنی شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں لوگ، یعنی وہ کہیں پہ پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کہیں پہ ناک کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو کہیں پہ اپنی لپس کو ٹھیک کرا رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ نے جب تخلیق کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے تحت ویسا نہ کیا جو کچھ بنایا، وہ انسان جو ہے اپنے دماغ کو اس سے بڑھ کر سمجھتا ہے یا اپنی عقل و سوچ ہے کہ مجھے پتا ہے میری ناک جو ہے یہ موٹی ہے، اس کو پتلا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن بلا وجہ جو یہ آج کل چل پڑا ہے اپنی شکل و صورت، ہر وقت پتہ نہیں اس کو کیا کیا کرواتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی والی بات ہے. بس یہ انسان سوچ لے کہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا اور بہترین تخلیق کیا ہے، میرے چہرے پہ جیسی ناک ہونی چاہیے تھی ویسی اللہ نے بنا دی، جیسے لپس ہونے چاہیے تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. تو اس میں اپنے عمل دخل جو ہے نا اس سے باز رہنا چاہیے انسان. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری صورتیں بنائی ہیں. تو یہ بھی ناشکری ہے نا کہ انسان کو اچھے غلط شکل صورت اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ ہر وقت اسی میں رہے. ابھی ناک ایسا ہونا چاہیے، ابھی چیکس ایسی ہونی چاہیے، وہ پتہ نہیں جو لائن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب کام جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو بہرحال یہ مقصد ہے یہاں پہ یہ بتائے جانے کا کہ تم لوگ بہت ناشکری ہو. کہ ناشکری سے ہی بات شروع ہوئی تھی جہاں پہ پچھلی آیت ختم ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ کتنی بڑی ذات نے، کتنی بڑی ہستی نے تمہاری تخلیق کی ہے اور تمہاری صورت کری کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز. اچھا، اور اس میں پھر ایک اور بات بھی جو یہ ایوولوشن ورسز کریشن والی بات، یعنی جو ہر وقت ایک یہ لوگ جو نان مسلمز ہیں انہوں نے جو ایک یہ ایوولوشن کی تھیوری نکال لی ہوئی ہے، اس کو بھی یہاں پہ نگیٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، بیسٹ کریشن ہے. اور یہ کتنا انسان کا اس میں تقدس ہے اگر انسان اس چیز کے اوپر غور کرے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نا بار بار کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بنائی. اور انسان جو ہے وہ لگا ہوتا ہے کہ شاید خود بخود ہی ایوولوٹ ہو گیا انسان، مختلف شکلیں اختیار کرتا ہوا، اور پھر وہ بندر سے بنا اور پھر بندر سے وہ انسان بنا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ تو اتنی عزت و تکریم اس کی کر رہے ہیں اور اس کو تقدس دے رہے. اور انسان جو ہے وہ اپنے لیے اپنے دماغ کی اختراع نکال کے کہ وہ بندر سے بنا اور اس سے پہلے یہ مخلوق تھی اور اس سے پہلے یہ مخلوق تھی، اس قسم کے کانسیپٹ میں پڑھ کے خود ہی وہ جو عزت و تکریم اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو کم کر رہے. تو یہ اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان اچھی طرح اس کانسیپٹ کو سمجھ لے کہ ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو تخلیق کیا گیا تھا. تو اسی لیے اب آگے بات جو ہے وہ جو اصل ہے انسان کی، یعنی جو ایک جان سے جس طریقے سے انسان کو تخلیق کیا گیا، یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا وہ ایک مٹی کا پتلا سا بنایا گیا، تو وہ تخلیق کیا گیا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی سال تک وہ جو ہے وہ پڑا رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے روح پھونکی تھی. اور پھر کیا کہا تھا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا جو کہ انسان کی تعظیم کے لیے ان فرشتوں سے کروایا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے آگے جھک جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا، ٹھیک ہے نا. اب فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ماں سوائے ابلیس کی. اب ابلیس جو ہے یہ اصل میں جنات میں سے تھا، یعنی اس کا جو مادہ تخلیق جو ہے وہ تو آگ ہے، فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں. یہ دو مخلوقات تھی. اس کے بعد جو تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ مٹی سے آدم کو تخلیق کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نوری ناری مخلوق یہ پہلے سے تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو خاکی مخلوق ہے انسان اس کو بھی بنا دیا. تو نوری، ناری اور خاکی یہ تین طرح کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ وہ جو نوری اور ناری مخلوق تھی ان کو کہا گیا کہ اس خاکی مخلوق کو تم سجدہ کرو. ابلیس جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل تھا.
आइन से, आइन और जे से, अजाजील। लेकिन इसके बारे में ये आता है कि बहुत ज्यादा इबादत गुजार था और बहुत ज्यादा बंदगी करने वाला था, इस वजह से ये फरिश्तों के हम पल्ला हो गया था और इस वजह से ये उनकी जमात में उनके साथ उठता बैठता और अल्लाह ताला की जो इसकी हाजिरी भी होती और ये वहां पे इसका यानी मुकाम जो है वो फरिश्तों के साथ हो गया था। तो इस वजह से जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो ये भी वहां पे मौजूद था। ये फरिश्ता नहीं था, ये जिन था। इब्लीस जो है वो जिन्नात में से है, क्योंकि बास लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी सही से नहीं पता। ये एक नारी मखलूक है, आग से तख्लीक की हुई मखलूक है। ये खुद अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे भी, जबकि फरिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं। तो बहरहाल इसने जो है सजदे से इनकार किया, ये नहीं झुका और अल्लाह ताला ने कहा लम यकुम मिनस साजिदीन, यानी वो सजदा करने वालों में से नहीं था। हालांकि अपनी इबादत की कसरत की वजह से वो फरिश्तों के लेवल पर आ गया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने अल्लाह की इताअत नहीं की। तो इससे पता ये चलता है कि इंसान कितनी भी इबादत कर ले, कितनी भी बड़े लेवल पे आ जाए, जो इबादत की असल रूह है ना वो अल्लाह की इताअत है। जिस जगह जहां भी अल्लाह का हुक्म आया कुछ करने का तो वहां पे फौरन इताअत करनी है, ठीक है ना। और अगर किसी जुज़्व का भी इनकार किया तो वो कुल का इनकार करने के मुतरादिफ हो जाता है। अल्लाह के हुक्म ना मानना, उसके सामने इनकार करना, ये तो बहुत बड़ी मासियत, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। और सामने अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ये करो और उसने जो है वो नहीं किया, अपने तकब्बुर की वजह से, अपनी अना की वजह से। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिवायत में आता है कि ये देखता था कि ये क्या चीज बनाई गई है और ये कहता इसको ये आता था कि ये ज़हन में कि ये तो मिट्टी से बनाई हुई, कोई खुद अपने आप को बरतर समझता था उसको देख देख के, और उस इंसान का वो जो कुत्ता सा था उसको कमतर गर्दानता था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अब अल्लाह ताला जो है ना वो इस इब्लीस की शुरू दिन से आदम के लिए जो एक दुश्मनी है, एक नफरत है, जो उसको आदम से हसद है, उसको वाजे कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से अपने इस जानी दुश्मन को, जो कि एक हमेशगी का दुश्मन इंसान के साथ लगा हुआ है, इसको पहचान सकें, इसकी खसलत को जान सकें और ये समझ सकें कि ये किस किस तरीके से इंसान के साथ दुश्मनी करता है, और हम ये सीख सकें कि जो ये इसके करने वाले काम है या जो शैतानी सिफात हैं वो हमने अपने अंदर नहीं लानी, या उन चीजों से हमने बचना है जिसकी वजह से ये जो है अपने उस आला मुकाम से गिर गया था, ठीक है। ये चीजें अब हमने यहाँ पे सीखी। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि इंसान जो है उसको किस तरीके से तख्लीक किया गया और फिर फरिश्तों को जो है एक हुक्म दिया गया इंसान की ताजीम के लिए। ये हुक्म दिया, ये सजदा ताजीमी था, जाहिर है जो सजदा इबादत है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है, और ये भी चूंकि अल्लाह ताला का हुक्म ही था तो इसको मानना जो है वो जरूरी था। अच्छा, आगे देखिए। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من नार وخلقته من طين। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। अल्लाह ताला ने उससे पूछा जब मैंने तुम्हें सजदा करने का हुक्म दिया था तो फिर किस बात ने तुझे सजदा करने से रोक दिया। उसने कहा मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। ये देखिए अब उसने अपना जो बता भी दिया कि मैं आग से बना। कौला उसने पूछा, या अल्लाह ताला ने फरमाया, माँ किस चीज ने मना का मना किया का तुझको, रोका तुझको, ये रूट वर्ड है मीम नून आइन, मना किया या रोका तुझको, अल्लाह के ना, ये अन और ला से मिलके बनाए, के ना तसजुदा तू सजदा करे, ता जो है ताइन वाला तुम के मायनों में, सीन जीम दाल ही रूट वर्ड है कि ना तू सजदा करे, इज जबकि, अमर तू का हुक्म दिया मैंने तुझको। अमर जो है वो हुक्म के लिए, यही रूट वर्ड है, और तापिश तू जब आती है ना तो वो मैं के लिए आती है। आप इसको बेशक सर्कल करके नीचे मैं लिख भी दे। और का तुझको, यानी शैतान को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था।
قولا وہ بولا انا میں خیر بہتر ہوں من ہو اس سے یعنی اس یہ جو پتلا یا یہ جو تو نے مخلوق بنائی ہے اس سے میں بہتر ہوں خیر بہتر ہوں خلقتنی تخلیق کیا تو نے مجھ کو خلق تخلیق کیا یہی روٹ ورڈ ہے تو نے نی مجھ کو خلقتنی تخلیق کیا تو نے مجھ کو من نارن آگ سے و اور خلقتہ تخلیق کیا تو نے اس کو یعنی اس مخلوق کو من تین تین جو ہے وہ گیلی مٹی سے کے لیے آتا ہے پانی اور مٹی ایک تو تراب کا ورڈ بھی ہوتا ہے نا وہ جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے ڈرائی مٹی اس کے لیے آتا ہے تو تین جو ہے وہ گیلی مٹی کے لیے آتا ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی اس نافرمانی پر اس سے سوال کیا اس سے پوچھا اور اس میں بھی ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ ڈانٹ کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا یہ میرا حکم تھا تو پھر کس چیز نے جو تجھے روکا کہ تو میرے حکم کی نافرمانی کرے کیونکہ یہ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ بہت اطاعت گزار بڑا عبادت گزار اور بڑا نیک سمجھے جانے والی مخلوق تھا اور تھا بھی لیکن اس نے یہاں پہ ایک آ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس سے انکار کیا اور عملی انکار کیا اس نے وہ نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا باقی فرشتے سب جھک کے یہ نہیں اس نے سجدہ نہیں کیا اچھا اب دیکھیں اس نے ایک تو اتنا بڑا گناہ کیا اور پھر جب پوچھا جا رہا ہے تو ڈھیت بن کے اپنے گناہ کا عذر بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے نا اور گناہ کا عذر وہ کیا دے رہا ہے انا خیر منہ میں تو اس سے بہتر ہوں سب گناہوں کی جڑ جو ہے نا یہ ایک چیز بن جاتی ہے جس کے اندر یہ آ جاتی ہے نا کہ یہ شیطانی صفت کہ میں تو اس سے بہتر ہوں پھر انسان کو جو ہے نا یہ بہت زیادہ تباہی کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے اور یہ شیطانی جملہ تھا یہ شیطانی صفت ہے یہ شیطان کا گناہ تھا کہ اس نے خود کو بہتر جانا اس دوسری مخلوق سے انسان سے اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور اس بہتر سمجھنے میں اس گھمنڈ میں یعنی اس کا تکبر تھا نا کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا اور اس تکبر میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اندھا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیے جانے والے ڈائریکٹ حکم کو اس نے نہیں مانا اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں نے اس کے آگے نہیں جھکنا وہ جو اتنے عرصے سے دیکھ رہا تھا اور اس کو اپنے اندر جو ایک احساس ہو رہا تھا نا فخر کا اور اپنے آپ کو برتر جاننے کا وہ بلاخر اس کے عمل میں بھی ہو گیا کہ نا ہوتا ایسے ہی ہے کہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر جب وہ ایک احساس ہوتا ہے تفاخر کا ایک احساس ہوتا ہے برتری کا تو وہ پھر احساس صرف سوچ تک نہیں رہتا وہ پھر عمل میں بھی آ جاتا ہے وہ عملاً بھی اس گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ابلیسی قول ہے انا خیر یہ تکبر کی نشانی ہے تو یہاں پہ رک کے اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کیا ہمارا بھی کوئی رویہ کسی وقت کسی معاملے میں ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر گرداننا شروع کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہم چیک کریں کہ جب کسی دوسرے کی کوئی اچھائی یا اس کی کوئی بڑائی میرے سامنے آتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے فرض کریں آپ کے سامنے کسی کی کسی عمل کی تعریف ہو رہی ہے یا اس کی کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ کے اندر احساسات کیا جاگتے ہیں کیا آپ کو فوراً سے بے چینی ہونے لگ جاتی ہے پریشانی ہونے لگ جاتی ہے یا ایک وہ مقابلے بازی آ جاتی ہے ایک حسد آ جاتا ہے کہ اس کی میرے سامنے کیسی تعریف ہوگی یا آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے اس کی کسی چیز یا اس کی کسی قابلیت کی تعریف کرنے کے لیے تو سمجھ جائیں کہ شیطان والا جو ایلیمنٹ ہے نا شیطانی صفت وہ اندر موجود ہے شیطان نے جو ہے وہ خود کو بہتر سمجھا اور وہ رک گیا انسان کی کوئی حیثیت تسلیم کرنے سے
تو جس انسان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ دوسرے انسان کی کسی حیثیت کو تسلیم نہیں کر سکتا یا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اس انسان کے اوپر دیکھ کر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ کیسے مل گیا یا اس کو یہ فضیلت کیسے مل گئی, اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی, میرے پاس کیوں نہیں آئی, اور پھر وہ اندر ہی اندر وہ جلنا سڑنا کونا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت سی ٹینشنیں خام خواہ کے لوگوں نے پالی ہوئی ہیں نا, خام خواہ کے مقابلے بازیاں اور خام خواہ کا یہ احساس کہ اس کو یہ مل گیا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے بھی یہ چاہیے, میں اس سے مقابلے پر آ گئی. یہ ساری شیطانی سوچیں اور ساری شیطانی صفات ہیں جو انسان کے اندر وہ ڈالتا ہے یہ سوچیں اور اس کو مقابلے بازی پہ لے کر آتا ہے. ایون عورتوں کو بھی یہ سجھاتا رہتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو درجہ زیادہ دیا ہے عورت کے اوپر. اب اس کو اگر مان لے آرام سے عورت تو اس میں اس کا خیر ہے, اس کے لیے بھلائی ہے, اس کا فائدہ ہے. اب اگر وہ اس کے اوپر اعتراض کرتی رہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نہیں مانتی کہ یہ جو ہے اللہ نے اس کو کیئر ٹیکر بنایا ہے, قوام بنایا ہے, یا اور یہی آج کل ہو رہا ہے کہ اٹھ اٹھ کے مقابلے پر آنا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک جینڈر رولز دیے ہیں علیحدہ علیحدہ, بیسیکلی تو دونوں جینڈرز کے علیحدہ علیحدہ رولز ہیں نا, اس کو نہیں سمجھا جا رہا, اور اس میں آ کے پھر دیکھیں وہ مقابلے بازی اور حسد یا یہ سمجھنا کہ نہیں میں تو بڑی ذہین ہوں. ہوتا ہے بعض کپلز میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ ذہانت میں آگے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو ایک حیثیت دیا اس کا انکار کیا جائے یا اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے یا اس کے اوپر. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا ہے نا. تو ایک حاسد جو ہوتا ہے اور ایک متکبر جو ہوتا ہے, جو خود کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نے جو لوگوں کو جو کچھ دیا ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ اس کو یہ دے دیا, اس کو میرے سے بدتر کر دیا, یا اس کو جو ہے میرے سے کوئی چیز میں فضیلت دے دی اور مجھے نہیں دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں سے یہ بہت اچھی ایک بات پتہ چلتی ہے نا, خیر منہ, کہ یہ جو ہے یہ شیطانی جملہ ہے, ابلیسی جملہ, اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے یہ. جب انسان خود کو بہتر سمجھنا شروع کرتا ہے کسی بھی معاملے میں, اور اس میں بالخصوص جو ایک بہت خطرناک معاملہ ہے نا کہ انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے, عبادات کی طرف آتا ہے نا, تو اس میں بھی شیطان انسان کو یہ سکھا دیتا ہے انا خیر منہ, کہ دیکھو میں تو بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں. کوئی ایکسٹرا نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے یا ایکسٹرا عبادت کو تہجد وغیرہ پڑھنے لگ جاتا ہے, یا ایون جب لوگ اس طرح قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان کو فوراً یہ سجھاتا ہے کہ دیکھو تم تو اب بہت بہتر ہو گیا, تمہارے بہن بھائی, تمہارے گھر والے یا دوسرے لوگ جو یہ نہیں پڑھے نا وہ تو بہت کمتر ہو گئے. اور پھر انسان خود کو برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یعنی وہ نیکی کے تکبر میں پڑ جاتا ہے انسان. تو اس لیے اتنا زیادہ چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے نا کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی, عبادت کرتے ہوئے بھی, قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہوئے بھی کبھی ذہن میں اگر یہ خیال آئے نا کہ میں تو اس سے بہتر ہو گا, تو فوراً الرٹ ہو جائیں, فوراً تعوذ پڑھیں. اس لیے یہ تعوذ جو ہے نا یہ ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ انسان جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں نا, ذہن فارغ ہوتا ہے, تو شیطان آپ کو اس طرح کی سوچیں ڈلوانا شروع کر دے. اور اسی لیے میں نے کہا نا کہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کبھی دوسرے کی کوئی فضیلت میرے سامنے آتی ہے یا اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے, یا مجھے پتا چلتا ہے کہ اس کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے, تو اس میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر میرے دل میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے اور ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی ہے, اور یہ خام خواہ کی پریشانی ہے جو انسانوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا, مقابلے کی, حسد کی, اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے وہ دینا ہے, اس کے اوپر خام خواہ میں کڑ کڑ کے اپنی صحت خراب کرنے والی بات ہے, اور اس سے بہت زیادہ انسان جو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنی خامیوں پر اگر انسان نظر رکھے اور دوسروں کی خوبیوں پر نا, تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے. تو ہمیشہ عاجز ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو تکبرانہ جو صفات ہیں اور جو حاسدانہ جو سوچیں ہیں نا, یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح سے شیطان سے ٹریپ ہو رہا. تو اس نے کہا انا خیر منہ, اور پھر اس نے ساتھ آگے ریزن بھی دی کہ میں کیسے بہتر ہوں. آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیں کہ ایک تو اس نے گناہ کیا,
اس کے بعد وہ ڈھیٹ بن گیا اور اس کا عذر بھی دے رہا ہے. یہ بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ گناہ کر کے اس کے اوپر ڈھٹائی نہیں دکھانی چاہیے, اس کے اوپر اڑ نہیں جانا چاہیے, اپنے گناہ کو فوراً سے مان لینا چاہیے, فوراً سے احساس کر لینا چاہیے اور فوراً سے توبہ استغفار کی طرف آ جانا چاہیے. جیسا بعض دفعہ ہوتا ہے نا, چھوٹے بچوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں اور اوپر سے وہ ریزننگ دینا شروع کر دیتے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا تھا, یہ تو میں نے اس وجہ سے کیا تھا. تو بچوں کی ٹریننگ بھی نا بچپن سے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ اپنی غلطی مان لینا جو ہے یہ بھی بریوری ہوتی ہے اور یہ بھی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا. اور اسی لیے ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نا تھوڑے سے فیلئرز کا بھی عادی ہونا چاہیے. ہر وقت ان کی ہر منہ سے نکالی بات آپ پوری کر دیں, یا آپ کے بچوں میں اگر کوئی چیز نہ ملنے پہ یا کسی چیز میں ناکامی ہونے پہ یا کسی چیز میں کسی دوسرے کے آگے نکل جانے میں اگر اس کو ایکسپٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے نا, تو یہ بھی پیرنٹل فیلئر ہے. آپ کو یہ چیز بچوں کو سکھانی چاہیے. اینی وے اس کے اوپر تو جتنا بولتے جائیں یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈیٹیل طلب ہے. بہرحال اس نے ریزننگ کیا دی آگے سے ڈھٹائی سے, اس نے خود کو کیسے بہتر سمجھا. اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو نے مٹی سے تخلیق کیا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس نے خود ہی سے ایک آپ کہہ لیں کہ قیاس کر لیا کہ میرا جو تخلیق کا جوہر ہے آگ, وہ اس انسان کے جو تخلیق کا جوہر ہے مٹی اس سے بہتر, تو اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز سے تخلیق کیا گیا ہے, اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے نا. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کس کے لیے مجھے کیا کہا جا رہا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ انسان اپنی دماغ سے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. حالانکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پہ تو سمیع و طاعہ ہونا چاہیے. تو اس نے یہاں پہ خود ہی سے یہ قیاس کر لیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے تخلیق کیا ہے, اس کو مٹی سے تخلیق کیا ہے. یعنی اس نے یہ سوچ لیا کہ میں اس وجہ سے اس سے بہتر ہوں کہ میں جو ہوں آگ سے تخلیق کیا ہوں. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا مفسرین انہوں نے بڑے زبردست اس کے اوپر تفاسیر میں بحث بھی کی ہے اور بہت سے نکات جو انہوں نے بتائے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اس کا اللہ کے حکم کے مقابلے میں خود سے ہی قیاس کر لینا جو ہے یہ غلط تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو صفات ان دونوں جوہروں کی اگر لی جائے, آگ کی اور مٹی کی, تو مٹی جو ہے وہ بہت سے لحاظ سے آگ سے بہتر ہوتی ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا نقطے پیش کیے ہیں, علامہ ابن کثیر جو ہیں انہوں نے بھی, بلکہ علامہ قرطبی جو ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھے اس کے اوپر دلائل دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جوہر کے اعتبار سے مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل قرار پاتی ہے. اب دیکھیں آگ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے نا, یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جو تکبرانہ صفت ہوتی ہے, اوپر اٹھنے والی, خود کو اوپر اور بڑا جاننے والی, وہ صفت ہوتی ہے اس کے اندر. جبکہ مٹی جو ہے اگر آپ مٹی یوں پھینکے تو وہ اوپر سے نیچے کو گرتی ہے, یعنی مٹی جو ہے اس میں ایک نیچے رہنے والی یا عاجزی والی صفت ہوتی ہے. اب یہ اس کو جو آپ نے اب یہ سمجھنے والی باتیں ہیں, یعنی آپ نے خود اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنا ہے. پھر آگ جو ہے اس کی اندر ایک اضطراب, ایک بے چینی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ مٹی جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ والی ایک صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آگ جو ہے وہ مختلف شکلیں بدلتی ہے اور شکل کو بگاڑ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ مٹی جو ہے اس کے اوپر محنت کی جائے تو اس سے تو مختلف شکلیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مٹی میں آپ کہہ لیں کہ ایک تعمیری صفت ہے, جبکہ آگ جو ہے اس میں ایک تخریبی صفت آ جاتی. ٹھیک ہے نا. آگ جو ہے وہ تو سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, جبکہ مٹی جو ہے اس سے نشو نما ہوتی ہے, اس میں پھل پھول پودے نباتات وغیرہ اگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ سمجھ لیں کہ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے, تخریب کاری ہے, جبکہ مٹی کی طبیعت جو ہے اس میں نشو و نما اور اس میں فائدہ دینے والی صفات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ چیزیں مطلب اس طریقے سے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے, مختلف نقطے. اور پھر ایک اور بھی پوائنٹ جو بیان کیا گیا علامہ قرطبی نے, انہوں نے یہ کہا کہ آگ جو ہے نا, آگ کو لگنے کے لیے کوئی بیس
کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی مکان کو لگے گی، کسی درخت کو لگے گی، لکڑی کو لگے گی، یا ایون چولہے وغیرہ میں بھی لگتی ہے، تو اس کو کوئی بیس چاہیے ہوتی ہے، یعنی آگ جو ہے اس کو اپنے وجود کے اظہار کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی بیس کی، جو کہ کہیں نہ کہیں سے جا کے مٹی سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بیس۔ آپ درخت کو لے لیں، مکان کو لے لیں، فرنیچر کو لے لیں، ٹھیک ہے، جبکہ مٹی تو خود مقام ہے، خود بیس ہے، یعنی مٹی جو ہے اس کو اپنے وجود کے اظہار کے لیے کسی بیس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو بیس دیتی ہے، وہ بنیاد دیتی ہے، یعنی یہ بھی ایک پازیٹیو اور نیگیٹو جو خصوصیت ہے نا، وہ مٹی کی اس طرح سے بھی سامنے آتی ہے۔ تو پھر یہ بھی کہ مٹی جو ہے چونکہ ظاہر ہے وہ بیس بنتی ہے، تو وہ بوجھ اٹھاتی ہے، وہ وزن سہارتی ہے، یعنی دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتی ہے، جبکہ آگ میں ایسی صفات نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بہت اس میں لطیف سا نقطہ ہے، بڑا خوبصورت سا، کہ جنت کے حوالے سے بھی جو ہے نا، وہ زمین اور جنت کی مٹی کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن آگ کا ذکر جو ہے وہ جنت کے حوالے سے نہیں ملتا، وہ جہنم کے حوالے سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، تو میں نے ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بتائی تھی نا کہ مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اپنی قوم کو جا کے میرا سلام دینا اور ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور اس کی جو زمین ہے وہ چٹیل ہے، تو اس کے اوپر تم اپنے لیے درخت اگاؤ، اور وہ درخت کس طریقے سے اگانے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طریقے سے، یعنی یہ والے کلمات اگر تم کہو گے نا، تو تمہاری جنت کی جو مٹی ہے وہ اس پہ درخت لگتے جائیں گے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، حدیث جو ہے یہ دیکھیں کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے مٹی کا ذکر ہے، تو اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کلمات کتنے اہم ہیں، ان کی ورد اور ان کی تسبیحات کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں کی جو زمین ہے اس پہ ہم درخت لگائیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے علماء نے جو ہے نا اس کے اوپر یہ پوائنٹس بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ شیطان نے خود ہی ایک اندازہ لگا لیا، خود ہی قیاس کر لیا، اور یہی ہوتا ہے جو متکبر انسان ہوتا ہے نا، وہ خود ہی اپنے بارے میں یہ قیاس کرنے لگ جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، کہ میری فلاں چیز جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، مجھے یہ چیز جو ہے زیادہ ملی ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اپنے اندازوں سے جو ہے نا یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے اندازے سے جو بات کی جاتی ہے اور اللہ کے حکم کے اگینسٹ، جہاں پہ اللہ کے حکم یا اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بات غلط ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو شیطان کا اپنے بارے میں غلط قیاس کرنا تھا، اس کو ان پوائنٹس کے ذریعے مفسرین نے جو ہے وہ بتایا کہ اس کا قیاس کتنا زیادہ غلط تھا۔ بیسیکلی تو بس اس کے اندر جو ہے وہ ایک حسد تھا، ایک تکبر تھا، جو اس طریقے سے سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ تو بات اس میں یہی سمجھنے کی ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے رویوں کو بھی چیک کر لیں کیا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اخلاق کو بھی چیک کر لیں، اور اپنی سوچوں کو بھی چیک کریں کہ کس کس طرح کی ہماری سوچیں ہیں، ذرا سا بھی، کیونکہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے لوگوں کی آزمائش کی ہے نا، کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو کم دے کر، تو کبھی بھی کسی کے پاس کوئی زیادہ چیز دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرنا، یا اس کے بارے میں پریشانی کا شکار نہیں ہو جانا، اور نہ ہی اپنے پاس کسی چیز نعمت کے ہونے پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دینا ہے، یا اس کو اپنے ساتھ اس کی نسبت کرنا کہ تو میں نے تو فلاں کام کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ سب شیطانی صفات ہیں، اور یہ سب شیطان کے بچھائے ہوئے ٹریپس ہیں، جس میں وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف
لے کے جاتا ہے. اصل میں امتحان ہے نا انسان کی سوچ کا بھی، اس کی نیتوں کا بھی، اس کے دل کا بھی، اس کے اخلاق کا بھی، اس کے عمل کا بھی. اور اس طرح کی شیطانی صفات رہنے والے پھر پریشان ہی رہتے ہیں نا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کی جو صفت ہے اس میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک تکبرانہ مزاج ہے، اور تخریب کاری والا مزاج ہے. تو جو شیطان کے پیچھے چلیں گے اور اس کی صفات اپنائیں گے اور اس کے ٹریپ میں آ جائیں گے تو ان کے اندر یہ پریشانی اور بے چینی ہوگی. تو یہ حسد اور تکبر جو ہے نا، یہ انسانوں کی بہت سی فرسٹریشنز اور جو انگزائٹی اور یہ چیزیں نا، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. جو لوگ بھی حسد کا شکار ہیں، جو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تکبر کا شکار ہے نا، وہ انگزائٹی، پریشانی، بے چینی کا شکار رہتے ہیں ہر وقت. اچھی بلی اپنی زندگی ہوتی ہے اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اور ان سے سڑ کڑ کڑ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رہتے ہیں، یا بلا وجہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں عاجزی پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ تکبر جو ہے یہ تو میری چادر، الکبریاء الردائی العز ازاری، یعنی یہ تو میرا آزار ہے، میری چادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں عاجزی پسند ہے، کبر بالکل بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ عاجز رہیں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. ہر کامیابی ملنے پر بھی، ہر نعمت ملنے پر بھی ہمیشہ شکر کا احساس کریں، ہمیشہ سجدہ شکر ہی کرتے ہیں اللہ کے آگے. کبھی بھی سر نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی خود کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا، تو اس نے اس طریقے سے، اور ایک یہ بھی ہاں بات کہ اپنے گناہ پہ اکڑنا نہیں ہے، اس کا عذر نہیں دینا، فوراً مان کے فوراً جو ہے وہ استغفار کرنا ہے. تو یہ اس نے اپنے گناہ کا عذر بھی دیا، خود کو بہتر بھی سمجھا اور حسد بھی کیا. آگے دیکھیں، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تک تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں جو کہ ذلیل ہونے والے ہیں. قولا فرمایا فہبت، ہا با اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اتر جا. یہ حبوط جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف آنا، پستی کی طرف آنا، اوپر سے نیچے آنا. منہا اس سے، فاما تو نہیں، یکون لکا وہ ہے لیے تیرے، تو نہیں ہے تیرے لیے، ان یہ کہ یعنی یہ تیری تو تیرے لائق ہی یہ نہیں تھا، تجھے یہ جستا ہی نہیں تھا، تکبرا کہ تو تکبر کرے. ٹھیک ہے، تم کے لیے، اور تکبر والا تے جو ہے اور روٹ جو ہے وہ کاف بارا، کہ تو تکبر کرے. فیہا اس میں، فخرج پس نکل جا، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. صاغر کی جمع یعنی جو خود سے صغیر بنے. ایک تو صغیر ہوتا ہے نا چھوٹا، اور ایک صاغر ہوتا ہے جو خود چھوٹا بنے، جو خود ذلیل بنے، جو خود اپنے آپ کو کمتر کرنے والوں میں ہے، اس کی جمع صاغر ہے. اب جب اس نے اس طریقے سے عذر بھی دیا اور بحث بھی کی اور اپنا ایک وہ تکبر جو تھا اس کا بھی اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی میں بھی تکبر جو ہے وہ پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ بحث کرنا، اس کا یہ تکبر کرنا اور اپنے گناہ کا عذر دینا بالکل بھی پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو عاجزی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے اور توبہ استغفار کرے، اکڑے نہ، اس کے اوپر جم نہ جائے، اصرار نہ کرے اس گناہ کے اوپر، فوراً جھک جائے. کیونکہ انسان ہے، غلطیاں گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں نا، شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. تو عذر نہیں دینا، تکبر نہیں کرنا، فوراً جھک جانا ہے، کوئی تعویلات نہیں دینی، مان لینا اپنے گناہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو اتر جا، یعنی وہ اللہ کے دربار سے اس رتبے سے، اس مقام سے اس کو اتار دیا گیا، وہ بلندیوں سے پستیوں میں گرا دیا گیا. ابھی جو منہا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کو مقام ملا ہوا تھا، یعنی کہاں سے اتر جا، تو اس بلندی سے، اس مقام سے اتر جا. اللہ تعالیٰ کے حضور سے اب اس کو نکالا جا رہا ہے کہ تو نے یہ جو تکبر کیا اور تو نے یہ جو حکم عدولی کی، نافرمانی کی. اب آپ دیکھیں، وہ ایک اس کا تکبرانہ جملہ اور ایک اس کی جو نافرمانی تھی اللہ کے ڈائریکٹ حکم کے سامنے، اس نے اس
शैतान को कैसे उस बुलंदियों से नीचे गिरा दिया, कैसे वो अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर और फरिश्तों के साथ था, और कैसे वो वहां से जो है उस मकाम से गिरा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो सागिरीन कहा गया कि तो उन लोगों में है जो खुद अपने आप को जलील और रुस्वा करते हैं। जैसा मैंने बताया ना, सागिर का मतलब है तो जो खुद अपने आप को रुस्वा कर दे, तो यानी तो उन लोगों में हो गया जो खुद अपने आप को रुस्वा करते हैं अपने अमल की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। ठीक है ना, असल तो बड़ाई ये है कि इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए। इंसान की जो अबदियत का इजहार है या मजहर है, वो ये है कि इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए। ठीक है ना, इंसान के अंदर आजी होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म के सामने एक तवाज़ो वाला, एक अबदियत का एक झुकने वाला रवैया होना चाहिए। जबकि तकब्बुर जो है, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की डेफिनेशन क्या बताई थी, बतरुल हक व गमतुन नास, हक को झुटलाना और लोगों को हकीर समझना। ठीक है, और इसने यही काम किया था, इसने इंसान को अपने से कमतर समझा था और एक हक जो है उसको झुटलाया था। यानी हक उस वक्त यही था ना कि अल्लाह ताला ने कहा था कि इसके आगे झुक जाओ, अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट हुक्म आ रहा था और इसने जो है उसका इनकार किया था। तो अल्लाह ताला की तरफ जो उसको फिर मुकाम मिला हुआ था वो भी इससे गया, बुलंदियों से पस्तियों की तरफ गया, और जो इसको एक कुर्ब हासिल था वो भी इससे छिन गया। तो आप देखिए उसका ये तकब्बुर और अल्लाह के हुक्म के सामने इनकार, स्पेशली सजदे से इनकार करना, उसने कैसे शैतान को जो है उस बुलंदियों से नीचे गिरा दिया। तो आज जो लोग अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के आगे नहीं सजदा करते, नहीं नमाज पढ़ते, उनके लिए कैसा फिक्र का मुकाम है यहाँ पे, कैसी सोच उनको इससे आनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला की तरफ से ही हुक्म दिया गया है ना 5 वक्त नमाज पढ़ने का, और इंसान उससे इनकार करे तो कैसे अपने आप को जो है वो पस्तियों में गिराने वाली ये बात है कि इंसान इस फर्ज से जो है वो कोताही दिखाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नमाज का वक्त होता है, कोई गैदरिंग है या इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो बहुत से लोग उठ के नमाज के लिए चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं। तो वो यही वाला मामला नहीं होता, ये सिचुएशन नहीं होती कि फरिश्ते तो सारे झुक गए, अल्लाह का हुक्म आया और शैतान जो है वो नहीं झुका। तो नमाज का वक्त हो जाने पर नमाज ना पढ़ना ये भी तकब्बुराना फेल है, ये भी शैतानी फेल है, शैतान का बिछाया हुआ जाल है, क्योंकि उसने खुद नहीं सजदा किया था ना अल्लाह ताला के सामने, तो वो इंसानों को भी अल्लाह के सामने झुकने से और सजदा रेज होने से रोकता है। ये भी एक नमा फिक्रिया है, अगर इंसान समझे कि कितनी बड़ी यानी एक तो नाशुक्री तो चले है ही है, और कैसा बड़ा तकब्बुर है कि नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है उसके सामने सजदा रेज होने का, और इंसान बैठा रहे और अपना वक्त जो है वो जाया करते रहे और ध्यान ही ना दे, अहमियत ही ना दे इस हुक्म की कि मुझे अल्लाह के सामने झुकने का कहा जा रहा है। वो बिल्कुल यही सिचुएशन बन जाती है ना, कुछ उठ के पढ़ने के लिए चले गए नमाज, वो झुक के अल्लाह के सामने, और कुछ जो है वो बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये शैतानी फेल था और ये इंसान को पस्तियों में गिरा देता है। अल्लाह ताला के आगे झुकना और उसके साथ नमाज के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना, यही इंसान को जो है वो हदायत की तरफ और सुकून की तरफ लेके जाता है। वरना फिर वही ज़ाहिर शैतानी बेचैनियाँ और इस तरह परेशानियाँ इंसान को रहेंगी। नमाज पढ़ने से इंसान को जो एक सुकून मिलता है ना, उसकी रूह जो है एक पुरसुकून रहती है। तो ये भी इसमें समझने वाला एक लेसन है। बहरहाल शैतान जो है वो इस तरीके से फिर अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के गज़ब का शिकार हुआ, उसका वो मुकाम उससे छीन लिया गया और वो ज़लील रुस्वा होने वालों में शामिल हो गया। अच्छा, अभी भी उसको चैन नहीं आया, ये अभी भी उसको कोई एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है, तो मेरे से ये मुकाम छिन गया है और मुझे अल्लाह ताला की नाराजगी मिल रही है और मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ। आगे देखें वो क्या कह रहा है, कौला अंज़िरनी इला यौमी युबअसून, और अल्लाह ताला ने भी आगे उसको फरमा दिया, कौला इन्नका मिनल मुनज़रीन। इब्लीस कहने लगा कि अच्छा फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दी जाए जिस दिन सबको उठाया जाएगा, यानी आखिरत के दिन तक। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुझे ये मोहलत दी जाती है।
قولا اس نے کہا یعنی شیطان نے، انذرنی، نون زوئے اور را نظر انتظار اسی سے ہوتے ہیں پاس کہ انذرنی یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجھے مہلت دی جائے. جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وقت گزر رہا ہوتا ہے نا، تو یعنی مجھے وقت دیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے مہلت دی جائے. نون زیری اور چھوٹی یہ نی جو ہے وہ میری کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور انذر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے نون زارا سے. تو مہلت دے دے مجھ کو یا وقت دے دے مجھ کو، الا طرف یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یبعثون میں یا آتا ہے والا وہ کے معنی میں ہے. با عین اور سا جو ہے وہ اٹھایا جانا، مبعوث کرنا، بیست اسی سے یہ، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے. یعنی جس دن یعنی قیامت کا دن جو ہوگا، ٹھیک ہے، جس دن تمام لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. اچھا، تو اب شیطان جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی احساس کرتا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کو کوئی ڈر لگتا، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ڈھٹائی سے جو ہے وہ آگے سے جواب دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. یعنی اس کو اس پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوا کہ مجھے کس جگہ سے نکالا جا رہا ہے اللہ کے حضور سے، اور جو مقام مجھے ملا ہوا تھا وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مہلت دے، کہ یعنی کس چیز کی مہلت دے کہ میں جو ہوں اس انسان کے ساتھ اب اپنی دشمنی دکھاؤں گا. وہ دشمنی جو اس کو شروع سے اس انسان سے ہوگی تھی کہ یعنی کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، تو مجھے اس چیز کی مہلت دے دے، مجھے وقت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی قیامت تک. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی تھا نا، بیسیکلی انسان کی اس طریقے سے آزمائش ہونی ہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب، اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. بہرحال یہاں پہ جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچھی طرح سے یہ سمجھ لے کہ انسان کے لیے شیطان کی دشمنی جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. پہلے دن سے ہے، آخری دن تک رہے گی، کیونکہ اس نے یہ مہلت مانگی اور اس کو یہ مہلت دے دی گئی. تو انسان کی جو ہے یہ آزمائش تبھی سے سٹارٹ ہو چکی ہے کہ جس دن سے یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا نا ابلیس اور آدم کا. انسان کے ساتھ شیطان کی دشمنی بھی تب سے شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو مہلت بھی دے دی گئی ہے. اب یہ ایک کشمکش ہمیشہ رہے گی انسان اور شیطان کی، کہ وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا رہے گا، اور انسانوں کے اوپر ہے کہ کون کون رحمان کا بندہ بنتے ہیں یا کون کون جو ہے وہ شیطان کا بندہ بن جاتے ہیں، کون اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے اور کون اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور کون جو ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو ایک مومن ہونے کے ناطے نا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھ لے کہ کس وقت کس طریقے سے مجھے جو ہے وہ شیطان ٹریپ کرا. کیونکہ شیطان کے تو اتنے ہتھ کنڈے ہیں نا، اتنے طریقوں سے وہ ٹریپ کرتا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم مزید ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ کیسے. ابھی آج تو وقت اتنا نہیں ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی آیات چلیں گی آگے اور بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، ان کو مس نہیں کریں کہ کیسے کیسے شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بات مان لی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا. اگلی آیت دیکھیں نا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہاں پہ بھی آپ اس کا رویہ دیکھیں. ابلیس نے کہا کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیری اس سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی جیسا ہوتا ہے نا گھات لگا کے بیٹھوں گا. قولا وہ بولا، فَبِمَا پس بوجہ اس کے جو، پس بوجہ ما جو، پس بوجہ اس کے جو، اغوئی تانی گمراہ کیا تو نے مجھ کو. نعوذ باللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے. غین واو اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک واہ ہونا بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، یعنی جو انسان اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو ت جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، نی میرے کے لیے. اغوئی تانی گمراہ کیا تو نے مجھ کو. لَأَقْعُدَنَّ البتہ میں بیٹھوں گا ضرور. البتہ الف زبر جو ہے وہ آتین والا میں کے معنوں میں. قاف عین اور دال جو ہے قادہ کرنا، جیسا نماز میں قادہ کرنا ہوتا ہے نا، بیٹھنا، مقعد بھی آتا ہے. تو اور نون تشدید جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تاکید کے لیے آتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ البتہ میں بیٹھوں گا ضرور. لَهُمْ لیے ان کے،
सिरात का, रास्ते पर तेरे, सिरात कहते हैं रास्ते को, सौद राता, और अल मुस्तकीम जो सीधा है, काफ वाव मीम उसका रूप है। अब शैतान की आप डिठाई देखें, एक तो उसने पहले तकब्बुर किया, एक तो उसने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया, उसके बाद अपने गुनाह को माना भी नहीं, उस पे उज़र दे रहा है, खुद को बड़ा समझ रहा है कि मैं आग से बना हूं इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ। फिर ये भी कह रहा है कि अब तू मुझे मोहलत दे कि मैं इसको भटकाऊं। और ऊपर से आप देखिए कि उसका रवैया कैसा है कि वो अपनी गलती, अपने गुनाह का एतराफ करने की बजाय उसको अल्लाह ताला से उसकी निस्बत कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि या अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, यानी तूने जो मुझे हटाया है, यानी तू मुझे ऐसा हुक्म ना देता कि मैं उसका इनकार किया है और मैं जो हूँ अब गुमराह हो गया हूँ। यानी ये तकब्बुर की इंतहा है। यानी आप लेवल सोचें जरा इसकी डेप्थ में जाके कि अपने गुनाह का इल्जाम वो खुद नहीं ले रहा, खुद नहीं मान रहा अपने गुनाह को, अल्लाह ताला को कह रहा है तूने मुझे गुमराह कर दिया। यानी ये भी शैतानी सिफत होती है कि शैतान ये सिखाता है कि अपने गुनाह को इंसान मानने की बजाय दूसरे के ऊपर डालता है, ये तो फलां ने किया, उसने ये किया। कभी इंसान खुद नहीं मानता कि मेरे से भी कुछ गुनाह हुआ है या गलत हो सकता है। या जो एक चीज हमने कुछ दिन पहले अभी पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला नहीं चाह रहा इसलिए हम हदायत के ऊपर नहीं आ रहे, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। मुझे अल्लाह ताला ने बताया था ना कि ये लोग कहते हैं कि हम अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, तो वहां पे हमने काफी तफसीलन इस चीज को देखा था ना। तो ये भी शैतानी हथकंडा और शैतानी रवैया है कि गलत काम खुद करना और अल्लाह से निस्बत कर देना कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं इसलिए मैं हदायत पे नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो ये भी शैतानी सिफत है कि अपनी गुनाह को एक्सेप्ट ना करना। तो जब भी कोई गलत काम हो जाए उसको एक्सेप्ट करें और फौरन तौबा इस्तगफार करें, फौरन अल्लाह से माफी मांगे। ये भी आजिज़ी का इजहार है कि इंसान जो है वो अपने गुनाह को मान ले और उस पर इस्तगफार करे, और जिसके हक में गलती हुई है उससे भी जाके माजरत कर ले। तो ये यहाँ पे एक चीज पता चली कि उसने अपना जो गलत काम था, अपना जो गुनाह था, उसको अल्लाह से उसकी निस्बत करा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया। और उसने फिर साथ मजीद डिठाई क्या दिखाई कि मैं तो अब इस जो ये इंसान तूने बनाया ना, इसको मैं जरूर भटकाऊंगा, और जो तेरा सीधा रास्ता है ना उससे मैं इसको जरूर हटाऊंगा, मैं जरूर बैठूंगा इनके रास्तों पे। यानी उसने एक चैलेंज कर लिया और उसने एक पक्का आप कह लें कि अहद कर लिया कि मैंने अल्लाह की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना, वहां से लोगों को जरूर हटाना है। यानी गलत रास्ते के ऊपर मैंने लेके जाना है और जरूर लेके जाना है, अल्लाह के रास्ते से मैंने जरूर हटाना है। यानी उसने इतना ज्यादा चैलेंज करके और इतना ज्यादा एक डिटर्मिनेशन से ये बात कही है, और फिर अल्लाह की तरफ से उसको मोहलत भी देगी कि ठीक है हाँ तुम करो। तो अब इसमें कितनी समझने की बात है कि शैतान तो उस रोजे अव्वल से ये इतना पक्का तहैया करके बैठा हुआ है कि मैंने हर मुमकिन तरीके से अल्लाह के सीधे रास्ते से इंसानों को हटाना है, और वो अपनी उस स्कीम पे पूरी तरह से कारबंद है रोजे अव्वल से। और अपने साथ उसने और भी अपने जो है वो करंदे लगाए हुए हैं, और वो फिर इंसानों को भी अपने साथ मिला लेता है। और इंसान को आप देखिए कि इंसान कैसे अपने इतने अजली दुश्मन से गाफिल होके बैठा हुआ है, जो एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठता। वो हर वक्त हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है कि इंसान को उसके रास्ते से हटा ले, किसी तरीके से भटका ले, वसवसे डाल के गलत चीजों को मुज़य्यन करके दिखा दे, और वो ये काम कर रहे हैं। एक दफा जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे एक खत कहकर बताया था ना कि ये सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम, और फिर उसके इर्द गिर्द ऐसे डिफरेंट और लाइनें बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इसके अलावा जितने भी और रास्ते हैं ना, ये शैतान के रास्ते हैं, इनके ऊपर हर रास्ते पे तुम्हें शैतान मिलेगा। यानी सिरात मुस्तकीम तो एक ही है, और शैतान ने ये चैलेंज कर दिया था कि मैं बैठूंगा इंसान के रास्ते पे और उसको सिरात मुस्तकीम पे जाने से रोकूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो ये इसमें समझने की बात है कि शैतान ने जो ये वादा किया और ये जो चैलेंज किया, वो तो उसके ऊपर लगा हुआ है काम करने, और इंसान जो है वो अपने इतने बड़े दुश्मन से गाफिल होके बैठा हुआ है।
اگر ہمیں ویسے پتا چلے کہ کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے تو ہم کتنا بندوبست کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور ایک یہ ایسا ازلی دشمن جو کہ اتنی زیادہ اس کو انسان سے دشمنی ہے، حسد بھی ہے، اور وہ مختلف طریقے سے ٹریپ کرتا ہے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے طرف سے بالکل غافل ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے ٹریپ سے، اس کی چالوں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تو ایسے چیلنج کیا ہوا ہے. تو کیا کیا سبق ملے؟ ایک تو یہ کہ خود غلط کام کر کے دوسروں کو پر الزام نہیں دھرنا، اپنی غلطی جو ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے، اور جو غلط ہوا اس پہ فوراً معافی بھی مانگنی ہے، فوراً توبہ استغفار بھی کرنی ہے. اور یہ کہنا بھی شیطانی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں ہدایت ملے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی غلط بات ہے. اور خود گمراہ ہو کر دوسروں کے لیے یہ چاہنا کہ ان کو بھی میں غلط راستے کی طرف لے جاؤں، اس نے یہی کیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو کہ خود بھی گمراہ ہوا اور اب میں دوسروں کو بھی اس کے اوپر لے کے جاؤں. اور اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے انکار، تکبر، دوسروں کو جو ہے کمتر سمجھنا، دوسروں سے حسد کرنا، یہ ساری شیطانی صفات ہیں. تو ہمیں ان سب ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے ان سارے ٹریپ سے بہت زیادہ چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھا دی ہیں نا، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی پڑھ لیا کریں. یا سمپل تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، یہ پڑھ لیا کریں جو بھی آتا ہے. کیونکہ خود سمجھا کریں، جب بھی ایسا ہو نا کہ آپ فارغ ہیں اور ایک دم سے آپ کو کسی کے بارے میں برے برے خیالات آنے لگ گئے ہیں، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اب میں یہ کروں گا، اب میں وہ کروں گا، کسی کے بارے میں نیگیٹو ہونے لگ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر سے توکل کم کرانا شروع کر دے، یا برائیوں میں جو ہے وہ اٹریکشن ہونے لگ جائے، نماز سے جو ہے وہ غافل کرنا شروع کر دے، یا نماز کی طرف سے دل ہٹنے شروع ہو جائے، دل نہ لگے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے ٹریپس ہوتے ہیں، ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. تو فوراً سمجھ جایا کرے اور فوراً سے جو ہے نا، اور کچھ نہیں تو تعوذ پڑھنا شروع کر دے جب بھی اس قسم کی کوئی پریشانی آئے یا وسوسے آنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اگلی آیت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ذرا تفصیل طلب ہے اور اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک میں کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں، بٹ آپ یہ لیکچرز جو ہیں ان کو مس نہ کریں. ٹھیک ہے جی، پلیز تلاوت آن کر لیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.